بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس معبود کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک ریز آف نالج کے ساتھ، یعنی علم کی کرنیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت جو سماجی پہلو کی نظر سے اگر دیکھا جائے، جو اس وقت ماحول ہے معاشرے کا، اس میں بہت ساری برائیاں بھی اس طریقے سے جنم لے چکی ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے آپ کے سبھی کے جتنے بھی جو ہمارے عقیدے ہیں ان کے اوپر بھی وار ہو رہا ہے، یا یوں کہیں جو ہماری زندگی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نقصان یا خسارے کے بیچ میں آ چکی ہے۔ ہم اسی ٹاپک کے ذریعے جو ریز آف نالج خاص کر نہج البلاغہ کے حوالے سے ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے، اس میں یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ہی پہلوؤں پر جو اس وقت جو سماج کی ضروریات ہے، لیکن سب سے پہلے ہم استقبال کریں گے آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ سر سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہم چاہیں گے کہ اس ایپیسوڈ کی بلا تاخیر آگے بڑھیں اور اس ایپیسوڈ کو شروعات کرتے ہیں کہ حسد کی کمی کے لیے جو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا راز ہے، تو ہم چاہیں گے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، پہلے ہم لوگ یہ سمجھ لیں، ہمارے بہت سے ویورز اور جو ہیں بچے ہیں، خاص طور سے جوان ہیں جنہیں اردو سے بہت زیادہ واقفیت یا عربی سے نہیں ہے، جو ہمارے یہاں بنیادی خرابیاں مانی گئی ہیں، موریلی دین میں بھی مانی گئی ہیں، اس میں جلسی، حسد یا عرشا جسے کہتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا نے، یہ بھی ان کا کمال ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا، ڈینائل نہیں کر دیا کہ حسد ہو ہی نہیں، یعنی اس کو دھیرے دھیرے ہی اوور کم کیا جائے گا، دھیرے دھیرے اس کے اندر کمی آئے گی۔ دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان قاعدے سے دیکھا جائے جو ہونا نہیں چاہیے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، جس کو ہم لوگوں نے شاید کسی جگہ کہا بھی تھا، کسی جگہ پر جو اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، تو جن لوگوں سے اس کا مقابلہ پڑتا ہے وہ ان سے اگر آگے نہیں جا پاتا تو ان سے جلنے لگتا ہے، ان سے اس کو ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ عجیب بات ہوتی ہے کہ ہم کتنا وقت اپنا برباد کرتے ہیں، جس سے ہم جلتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جب لیٹتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے دیکھتے ہیں۔ تو ایک بات بتائیے کہ ہمارا پورا آفس جو ہے دماغ کا ایک ایسے آدمی پر لگا ہے جس کو ہم اپنا دوست بھی نہیں مانتے، ہے نا؟ کہ اس میں تو حسد یا جیلسی میں آپ کی، جب آپ یعنی ذہنی طور پر خوش نہیں ہیں، یعنی دیکھیے، جو لوگ خوش رہتے ہیں، جو خوش رہنے کا ایک آرٹ ہوتا ہے کہ پریشان نہیں ہوتے، ہم تو بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں اور اپنے ویورز سے بھی کہتے ہیں، اگر پریشانیاں آئیں بھی تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ اس میں انوالو نہ ہو، یہ بہت نہیں۔ اب مثلا بجلی چلی گئی ہے، الہ آباد میں تو بہت ہوتا ہے، گھنٹوں نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے رات بھر نہ آئے، رونے سے کیا ہوگا؟ ہم بیٹھے رو رہے بجلی چلی گئی ہے، ارے بھائی سوچو کہ روز رہتی ہے، آج چلی گئی، ہو سکتا ہے ابھی آ ہی جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیا کیا جائے، کام ختم ہو گیا۔ اس سے ویسے ہی حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، جیلس جو آدمی ہوتا ہے، وہ جس سے جیلس ہوتا ہے وہ سپیریئر ہوتا ہے اس سے۔ اب بجائے اس کے کہ اس پر راضی ہو جائے اور اپنی کوالٹیز کو بڑھانے کی کوشش کرے، وہ اسی میں انوالو ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں خالی صحت کی بات تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اس کا جو بدن ٹھیک نہیں رہے گا، ہر وقت اسی چیز کو سوچ رہا ہے، تو ڈپریشن ہو جانا، بیماریوں کا آ جانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر گناہ بھی کرتا ہے، یعنی اب ہم جیت نہیں پا رہے ہیں تو اس کے خلاف ہم جھوٹی باتیں کہیں گے، یا یہ کہ اس کا کوئی عیب معلوم ہو گیا ہے، تھوڑا بہت بھی اس کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری روحانی صحت کے بھی خلاف جاتی ہیں ایک، اور جسمانی صحت کے خلاف بھی جاتی ہیں دوسری۔ تو حضرت نے فرمایا حسد کی کمی، یعنی اگر ٹرائی کرو
تھوڑا تھوڑا کم کرنا شروع کرو تو ایک دم سے تو نہیں کر پاؤ گے، تو پھر تمہارے اندر خود بدن میں تم اپنے محسوس کرو گے، ایک نئی روح اور طاقت محسوس کرو گے. جب وہ محسوس کرو گے تو انشاءاللہ بھی امید ہے کہ اس کو شاید نگیٹو ہی کر دو، اس کے اندر ختم ہو جائے. کیونکہ دیکھیے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ بنائے ہیں، اتنے انسان بنائے، سب برابر کے نہیں ہیں. کوئی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم سب کے برابر ہو جائیں گے یا ہم سب سے اوپر ہو جائیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا، شاید کبھی کہا ہو یا یاد بھی نہیں رہ جاتی بہت سی باتیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے کیا کیا تھا؟ حسد ہی تو کیا تھا. میں کیوں کروں گا؟ وہ یہ تکبر نتیجہ تھا اس کے حسد کا. اس کو جلن ہوئی کہ میں نے اتنے دن عبادت کی، یہ بھی کل کا آدمی پیدا ہوا ہے. حسد ہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، جو حابیل کو قتل کیا تھا. اس کا کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، بے شک، اور وہ اس کی اپنی غلطی تھی، وہ اپنی غلطی کو نہیں دیکھ رہا. اس نے سوچا، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آگ آسمان سے اترتی تھی اور وہ جو قربانی ہوتی تھی اس کو چٹ کر جاتی تھی، یعنی کھا جاتی تھی. یہ قبول ہو گئی. تو یہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور وہ جانور پالتے تھے. جناب حابیل نیک تھے باپ کے بہت، وہ یعنی مطلب فالو کرنے والے سب. اب دونوں نے اپنی قربانی پیش کی جیسا طریقہ تھا. وہ آگ آئی. اچھا اس نے کیوں نہیں پیش رکھا؟ اس نے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تو آخر میں آگ کھا کے چلی جائے گی، فائدہ کیا دیا کرنے سے. یعنی وہ اب اللہ کے بندے کے رشتے کو، خیر وہ جو ہونا تو سو ہو گیا. اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی، بس یہ جلن ہو گئی اس کو، اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا. یعنی جو پہلا قتل دنیا میں ہوا وہ قابیل نے کیا حابیل کا. تو کہنا یہ تھا کہ بنیاد حسد تھی. حسد اگر نہ ہو تو انسان بہت سی باتوں سے بچ جاتا ہے. کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے جھوٹے الزامات لگتے ہیں، کتنا ستایا جاتا ہے، سب یہ سب بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے حسد کی کمی سے انسان بھی محفوظ ہو جاتا ہے اپنے جسمانی صحت کے اعتبار سے، اس کی روحانی صحت بھی ہوتی ہے، اور اس سوسائٹی یا سماج بھی محفوظ ہوتا ہے. جس سماج میں حسد بڑھ جائے وہ سماج کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ بھائی چارہ اس میں کہاں سے رہ سکتا ہے؟ بہت اچھی بات سر آپ نے کہی. جس طریقے سے دیکھا جائے سوشل جسٹس سے متعلق بھی ایک قول ملتا ہے امام علی علیہ السلام کا، کہ جس میں آپ اشارہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ دوسروں کے پسماندگان کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ تمہارے پسماندگان پر شفقت رہے. یعنی اس کی تفسیر کیا ہے ہم چاہیں گے؟ ہاں دیکھیے آپ نے جو بات کہی تھی وہ یہ بھی سوسائٹی ہی سے ریلیٹڈ ہے، سماج سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے ایک بات ہم اور آپ ہمیشہ غور کر لیں کہ سماج میں ایک سائیکل ہے. اگر حسد کا مزاج بنا لیا جائے گا تو پھر حسد کا مزاج یہ ہوگا کہ سیفٹی، اگر ہم حاسد ہیں تو یہ نہیں کہ ہم خود محفوظ ہو جائیں گے، کوئی ہم سے حسد کرے گا. ویسے ہی بات سماج میں ہوتی ہے اس سائیکل کی بھی، کہ یہی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اچھی ویلیوز اور گڈ ویلیوز اور جن قدریں زندہ ہو جائیں گی تو اس کا فائدہ ہمیں بھی حاصل ہوگا. میں جیسے کوئی مگر بات بتانے کے لیے کہہ دوں کہ اگر معاشرے میں خواتین محفوظ نہیں ہیں، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں اور چھیڑا جا رہا ہے اور لوگ ہیں، تو جو چھیڑ رہے ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ معاشرہ اسی طرح ڈیولپ ہوگا. حضرت ابو طالب سے اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بھی نہیں کیا تھا تو آپ کی بہت سی صفات کو بیان کیا گیا ہے. شراب آپ نہیں پیتے تھے، اور اسی طرح سے بدکاری یعنی جو زنا کہلاتا ہے وہ. تو اب وہ عرب تو اپنے حساب سے سوچتے تھے، قریش ان کے ہاں تو بدکاری پر بھی اشعار پڑھتے تھے، اپنے کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. تو انہوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ جناب ابراہیم کے دین میں ایسا تھا ویسا تھا، آپ نے وہ بات کہی کہ وہ لوگ بھی قبول کر لیں اس کو. آپ نے کہا شراب اس لیے نہیں پیتا ہوں کہ جو عقل کو ہی برباد کر دے، کہ آدمی کی عقل خبت ہو جائے تو چیز اس لائق نہیں ہے. اور دوسروں کی عورتوں کے ساتھ دوسروں کی ناموس کا لحاظ و خیال اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہماری عورتیں اور ہمارے ناموس محفوظ رہیں. یعنی اگر ہم دوسروں کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں تو یہ بات پلٹ کے ہماری طرف بھی آئے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بری ویلو کے ساتھ یہ سمجھیے کہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے جو بات کہی کہ پسماندگان والی،
ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو جن لوگوں کو چھوڑ کے آتا ہے وہ پسماندگان کہلائیں گے. اچھا. تو اب نیچرل ہے کہ موت کا تو کچھ نہیں. ابھی سیدھی سی بات تھی, ہارٹ فیل ہو گیا یا بیمار ہوئے. اچھا, بہت سے باحیثیت لوگ آج کل کے دور میں تو آپ دیکھتے ہوں گے, ماشاء اللہ سب جاننے والے سن رہے ہیں, اب کینسر جیسا موذی مرض ہے, اگر ہو گیا تو اس بیماری ہی میں کروڑوں روپے اور لاکھوں روپے کا وارہ نیارہ ہو جاتا ہے, امیر بھی فقیر ہو جاتا ہے. تو اب اگر ہو گیا, جیسے مثال کے طور پر, اب ہم سے کیا مطلب, ایک کینسر کا مریض مر گیا, اس کے بچے پریشان ہیں, اس کے گھر والے پریشان ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو یہی بات ہمارے ساتھ بھی پلٹ سکتی ہے. اگر سوسائٹی ایسی ہو جائے جس میں بچے ہوئے لوگ اگر یتیم ہوں, کیونکہ ائمہ اور معصومین کا طریقہ یہ تھا کہ یتیموں کا بہت لحاظ و خیال کرتے تھے. آپ اگر حضرت عبداللہ ابن جعفر کو دیکھیں, ان کے بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھیں, ان سب کو حضرت علی نے پرورش فرمایا تھا, کیونکہ جناب جعفر تو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے, ان سب کی پرورش کی تھی. تو یتیموں کی پرورش کا ایک نظام بنایا کہ بھئی یتیم ہیں, ان کو دیکھو. یہاں تک کہ آپ سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی امیر المومنین کی وصیت کے سلسلے میں, تو آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کوئی جائیداد کی وصیت نہیں فرمائی, کسی یہ نہیں کہ اتنا مال یہ رکھنا, یہ نہیں کی. جو وصیت تھی قرآن و حج و حج بیت اللہ ان سب کے لیے, تو اسی میں یہ ارشاد فرمایا تھا, دیکھو یتیم تتر بتر نہ ہو جائے, بکھر نہ جائیں, یعنی ان کا کوئی سہارا نہ رہ جائے. دھیان رکھنا, یتیموں کا دھیان رکھنا. آپ یہ بتائیے, اگر ایک سوسائٹی, کاش ایسی سوسائٹی ہو جائے کہ جہاں آرفنس محفوظ ہوں, بیواؤں کا خیال ہوتا ہو, تو ہم بھی سیکورڈ ہیں. یہ ہمارے پاس انشورنس ہے, اور انشورنس یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کا خیال کیا ہے, ہم نہیں رہیں گے تو دوسرے ہمارا خیال کریں گے. اسی کی طرف مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو, اگر سماج کو ایسے بنا لو, تھوڑی دیر کو مانیے, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے قبرستانوں میں مومنین تشریف لاتے ہیں جو بیرات کے دن یا کسی دن آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں, تو ہمیں سہارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی گئے, ہم نے فاتحہ پڑھا, جب ہم مر جائیں گے تو دوسرے لوگ آئیں گے فاتحہ پڑھیں گے. ایسی دنیا میں ہر جگہ آج جو پریشانی ہے کہ اماں ابا کو لوگ نکالے دے رہے ہیں, گھر سے باہر کیے دے رہے ہیں, ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں, تو کل تک جب یہ بڈھے ہوں گے تو ان کے بچے بھی ان کو نکال دیں گے. وہ مجھے ایک کہانی ہی تھی, وہ انہوں نے دکھایا کہ وہ تب ہندو تھا بیچارہ, اس کے لڑکوں نے دیکھا مر ہی نہیں رہا باپ, تو 2-3-4 لڑکے تھے, اپنا اولاد کے اس کو لے گئے اور دریا میں پھینکنے لگے. تو اس نے کہا کہ اس والے پول سے نہیں, 3 پول آگے چل کے پھینکو. خیر وہ پھر بھی لے کے چلے آئے. تو اس نے پوچھا انہوں نے کہ ابا آپ نے یہاں سے کیوں کہا ہم نے اپنے ابا کو یہیں سے پھینکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم برے عمل کرتے ہیں وہ واپس پلٹتے بھی ہیں, دنیا آخرت, اور وہ آخرت اپنی جگہ برباد کرتے ہیں. تو اس لیے یعنی پسماندگان جو ہیں کسی کے, جو ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد بے سہارا ہو جائیں, تو ان کا لحاظ کرو, ان کا خیال کرو. یہ نہیں کہ اب آپ نے کھیت کے بٹوارے میں ان کو جتنے 3rd کلاس کھیت تھے وہ سب دے دیے ہیں, مکان کا بٹوارہ کیا ہے تو پسماندگان بھائی کے ہیں, ان کے پسماندگان کو کچھ دیا نہیں ہے, اور اپنا آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا. یہ تو فنا ہو جائے گی نا, آپ بھی مر جائیں گے. وہ یہ تو نہیں ہے بھائی 60 70 80 90 100 چلو ختم ہو گئی بات, کوئی نہیں ہوتا 70 80 میں ختم ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا, اور کن کے لیے آپ بچا رہے تھے؟ مال آپ نے جن کے لیے بچایا ہے یہی پریشان ہوں گے. تو یہ نہ کریں بلکہ دوسری طرف لے جائیں. سائیکل ہے, جیسا یہ سائیکل ہے, جیسا کریں گے جی بالکل بھی ہوگا. جی بالکل. امام علی علیہ السلام کا ایک اور قول ملتا ہے, اس میں ہے کہ آخرت کے لیے سب سے برا جو توشہ ہے, یعنی آخرت کے لیے سب سے برا توشہ بندگان خدا پر ظلم کرنا ہے. آج کے اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو اس قول کو کس طریقے سے ہم سمجھیں؟ یہ دیکھیں, توشہ کہتے ہیں کہ وہ سامان یا وہ لگیج جس کو کہیں آپ, وہ توشہ کہلاتا ہے. کہ بھئی ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اٹیچی ہوتی ہے اور بستر بند ہوتا ہے, یا آج کے دور میں مان لیجیے بریف کیس ہے تو کر رہے ہیں, راستہ لمبا ہے اللہ کا, یعنی برزخ سے شروع ہو جائے گا مرنے کے بعد. پہلے تو قبر میں ہی بات شروع ہوگی, پھر برزخ ہے, پھر آخرت ہے. تو جو بدترین توشہ ہوگا وہ ظلم ہے. اچھا, ساری خرابیاں, ظلم جو ہے زیادتی, جبر کرنا, کسی کا حق لے لینا, اس کی نہ جانے کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو قسمیں اس ظلم کی اتنی ہوتی چلی جاتی ہیں, اس کی کوئی حد نہیں. اور سب کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ وہی
یا تو لالچ ہوتی ہے، گریڈ ہے انسان کو، یا لالچ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ حسد ہے، جیلسی ہے، اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ایک گھمنڈ ہے اور تکبر ہے، اس کے حساب سے ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو بدترین توشہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظالمین پر لعنت کی ہے، اور اللہ کی لعنت کے معنی ہے بھئی ہم لوگ خالی لعنت کرتے ہیں کسی پر تو اس کا مطلب ہے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ خراب تھا، اس کے انجام تک پہنچا، جیسا اس کا کے اعمال تھے ویسا انجام اس کا ہو۔ اللہ تعالیٰ جب لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے 4-6 کوڑے پڑ گئے بھائی، اسی وقت دھڑ سے ہو گیا، اس میں کیا ہے اس کو، تو اس کے پاس وقت ہے۔ تو جب آپ ظلم کی تاریخ دیکھیں گے، انسانی زندگی ظلم کی تاریخ سے بھری ہے۔ شاید دنیا کی کوئی اور مخلوق اتنا ظلم نہیں کرتی، ظلم کرتی ہی نہیں ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، شیر شکار کرتا ہے، جب بھوک مٹ جاتی تو نہیں کرتا کبھی۔ آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس کو بھوک ہو یا نہ ہو، وہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ اسے اکٹھا کرنا ہے، مال اکٹھا ہوتا چلا جائے، اس کے پاس دولت آ جائے، زمینیں آ جائیں۔ اتنا پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں تاریخی طور پر، آج کے دور میں بھی، وہ ایک کپڑا جو ایک بار پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے۔ آپ کے ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے پہلے بھی رہے ہوں۔ اچھا، جس چپل کو انہوں نے آج پہن لیا دوبارہ نہیں پہنیں گے۔ اب یہ ایک بڑی پرابلم ان کے لیے ہے کہ ان کو ایک کفن میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کم سے کم 150 کفن قبر میں رکھنے چاہیے تاکہ یہ اپنا اٹھ کے بدلہ کریں، کیونکہ یہ ایک جو پہن لیتے ہیں یہ دوبارہ پہنتے نہیں، کل کو پھر پہنے۔ مگر اب جو کفن ان کو پہنا کے روانہ کیا گیا ہے، قیامت تک اسی میں رہیں گے اور اسی میں آئیں گے۔ تو اس لیے کہنا یہ کہ یہ انسان کو جاننا چاہیے کہ ہم جب ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ شاید ایک پروگرام میں ہم لوگوں نے اور بھی کہا ہے، جہاں امیر المومنین نے امام حسن کو وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ تباہی ہے، ظلم کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے۔ بڑے بڑے والوں کو دیکھ لیجئے، فرعون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، قارون کا کیا حال ہوا۔ جو سر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، مختلف دالیں ہیں، مختلف چاول کی قسمیں ہیں، مختلف پھل ہیں، اور اگر مثلا میں 3 روٹی کھاتا ہوں، مڈل کلاس فیملی سے ہوں، تو ایک ہائر کلاس والا بھی 3 ہی روٹی کھاتا ہوگا۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اتنی حوث پیسے کی کیوں، اس کو کہاں رکھ دیا جانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کم کھاتا ہو، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، کھا نہیں پاتا، بس اس کی حوث جو ہے، یہی سب چیزیں اس کو ظلم کے اوپر آمادہ کرتی ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، مثلا مان لیجیے حکومت پر قبضہ کر لیا، امام حسن کے ساتھ ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ کو سلو کرنا پڑی، سلو کرنے کے بعد قابو میں آ گئے۔ سن 40 یا 41 ہجری سے 60 ہجری تک زندہ رہے۔ اس کے بعد ان کا لڑکا یزید ہوا، یزید 3-4 سال تک، 4 سال اس کی ہے۔ اس کے بعد ان کی نسل میں کبھی بھی حکومت نہیں آئی بنی امیہ کی۔ یہ آج تک کوئی تعریف کے قابل کام نہیں جو کیا جائے۔ اب کوئی جو سپورٹرز بلا وجہ کسی کے لیے چلانے لگے تو ہم کیا کریں۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ سر وقت کی کمی ہے، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم وائنڈ اپ ہی بولیں گے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ سوالات رہ گئے، اس کے یقیناً آپ جو جوابات دیں گے وہ قابل احترام بھی ہوں گے، قابل قبول بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔